حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن صرف 6 ماہ خلیفہ رہے۔ عجب و کشمکش میں گرفتار تھے، لوگ گروہوں میں بٹ کر خون خچر پر تلے ہوئے تھے، اسلام کے پرخچے اڑانے کے آثار پیدا ہو گئے۔ ادھر امیر معاویہ نے لشکر جرار لے کر چڑھائی کر دی۔ خون خرابے سے بچنے کے لیے امام حسن نے صلح کر لی۔ وہ لوگوں کے اصرار سے خلافت اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب جو مسلمان کا خون مسلمان کے ہاتھ بہنے کا وقت آیا تو وہ دستے بردار ہو گئے۔ نہ تو ان کے پاس اتنی فوج تھی، نہ اس فوج پر بھروسہ تھا، نہ اس فوج کا بار اٹھانے کے لیے دولت کے انبار تھے، سامان جنگ بھی ناکافی تھا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں اسلام کی زہری صورت اتنی کرہیہ نہ ہوئی تھی کہ ان سے سمجھوتا کرنے میں غلطی کا اندیشہ ہوتا۔ ایوب بے شک پیدا ہو گئے تھے، مگر ان پر پردہ پڑا ہوا تھا، انہیں صرف اہل نظر ہی پہچان سکتے تھے۔ یہ سیاسی باریکیاں عوام تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ چپا چپا پر مطلب پرستوں کا قبضہ تھا۔ مخالف فوج اتنی زبردست اور ظالم تھی کہ امام حسن کی فوج کو بڑی آسانی سے کاٹ کر پھینک دیتی۔ ان سے ٹکر لینا خودکشی تھی، اور اس قتل عام کی ذمہ داری امام حسن پر آتی تھی۔ چند شرائط پر سمجھوتا ہو گیا۔ اول یہ کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے طرفداروں کو ایذا نہ پہنچائی جائے، ان سے حق شہریت نہ چھینا جائے، انہیں عام انسانوں کی طرح زندگی کا حق دیا جائے۔ دوسری یہ کہ امیر معاویہ اپنے بعد اسلام کی بنیادی رسم یعنی آزاد انتخاب کا کھلا موقع دیں، اپنا ولی عہد کسی کو مقرر نہ کریں۔ اور بھی چند شرائط تھیں، مگر امیر معاویہ نے وقتی طور پر سب منظور کر لیں، بعد میں کسی پر عمل نہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کے طرفداروں کو چن چن کر ختم کیا جانے لگا، اور آگے چل کر آزاد چناؤ کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ خلافت سے دستبردار ہو کر حسن رضی اللہ عنہ کوفہ سے مدینہ آ گئے، کیونکہ وہاں کسی کی زندگی محفوظ نہ تھی۔ حالانکہ اب حکومت سے انہیں کوئی واسطہ نہ تھا، مگر امیر معاویہ کے دل کو کھٹکا لگا تھا کہ اگر حسن سے پہلے انہیں موت آ گئی تو لوگ فوراً حسن کو خلیفہ چن لیں گے، پھر خلافت بنی امیہ کے ہاتھوں سے نکل کر بنی ہاشم کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور ان کے پیارے بیٹے یزید کو تخت و تاج نہ مل پائے گا۔ اس سمجھوتے سے امام حسن کی مقبولیت کو بہت ٹھیس لگی، اور یہ خطرہ کم ہو گیا تھا کہ حسن کی پکار پر لوگ لبیک کہہ کر ان کے گرد پھر سے جمع ہو جائیں گے۔ پھر بھی وہ علی رضی اللہ عنہ خیبر شکن کے بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کا وجود کفت کا سامان بنا ہوا تھا۔ اب بھی لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھتی تھیں، اس لیے وہ انہیں اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی کوفہ کی تھی، جن کا نام جودہ تھا۔ امیر معاویہ نے خفیہ طور پر انہیں شیشے میں اتار لیا، ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ کسی طرح امام حسن کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ انہیں 1,00,000 دینار دیں گے، اور ان کی شادی اپنے عزیز بیٹے یزید سے کر دیں گے۔ یزید کے حسن مردانہ کے چرچے تھے، اور پھر کون ایسی عورت ہوگی جو خلیفہ وقت کی بہو بننے کے خواب نہ دیکھتی ہو۔ جودہ ان کے بہکاوے میں آسانی سے آ گئی، اس نے کھانے میں زہر ملا کر امام حسن رضی اللہ عنہ کو کھلا دیا، کیونکہ وہ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس وقت ان کی طبیعت بگڑنے لگی، خون کی قے ہوئی اور جسم نیلا پڑ گیا۔ گھر میں ایک کہرام سا مچ گیا، سارا کنبہ جمع ہو گیا۔ انہوں نے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، یوں تو مجھے کئی بار زہر دیا گیا ہے، لیکن اس بار بہت قاتل زہر ہے، میرا وقت آ گیا ہے۔ بتائیے بھائی، آپ کو کس نے زہر دیا؟ اسے سزا دی جائے گی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، کسی کو سزا دینے کے لیے ثبوت چاہیے، اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ یہ قاتل تو میرے اصلی قاتل کا صرف اعلی کار ہے، اصلی قاتل تک ہماری پہنچ نہیں۔ اس بات کو یہیں ختم کر دو، خواہ مخواہ بات بڑھے گی۔ میرے ساتھ تمہاری جان کے بھی لالے پڑ جائیں گے، معصوم گرفتار کیے جائیں گے، گناہ گار صاف چھوٹ جائیں گے۔ بس اب تو میری یہ آرزو ہے کہ مجھے نانا جان کے پاس دفن ہونے کی سعادت مل جائے۔
تم اجازت لے لو، اگر لوگ مخالفت پر تل جائیں تو خدا کے لیے میرے واسطے فساد نہ کرنا۔ حسین، ہم گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے ذرا آواز اٹھائی تو بے گناہوں کی گردنیں ماری جائیں گی۔ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا، مگر فساد کو سر نہ اٹھانے دینا۔ 4 روز تکلیف سہتے رہے، 28 ماہ صفر 49 ہجری کو انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 42 یا 47 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق حسین رضی اللہ عنہ بھائی کو نانا جان کے قریب دفن کرنے لے چلے، مگر مخالفت شروع ہو گئی، جس کا پہلے ہی خطرہ تھا۔ مجبوراً جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحالت فرمائے مشکل سے 40 سال ہوئے ہوں گے کہ ان کے نواسوں کو ان کی وصیت کے مطابق دفن کرنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ مرحوم کے خاندان والوں نے ان کی دوسری وصیت کے مطابق کوئی خون خرابہ نہ منظور کیا اور خاموشی سے یہ ذلت برداشت کر گئے۔ امیر معاویہ کو اطمینان ہو گیا، شام میں شادیانے بجنے لگے۔ کچھ لوگوں نے حسن کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا امام منتخب کیا، اور وہ ایک نئے دور کی نئی صحبتوں کو جوان مردی سے مقابلہ کرنے لگے۔ بڑے بڑے روسا تو پہلے ہی کترا کر نکل جاتے تھے، اب عام انسان بھی ان کے پاس آتے جاتے خوف کھانے لگے۔ کسی کو ان سے راہ و رسم بڑھانے کی ہمت نہ تھی۔ چاروں طرف جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، جو ان کے آس پاس نظر آتا وہیں کسی نہ کردہ گناہ میں دھڑ لیا جاتا۔ کوچا کوچا سرکاری سپاہی گھومتے پھرتے جسے چاہتے پکڑ کر کسی عذاب میں پھنسا دیتے۔ نہ ان کی داد تھی نہ فریاد، لوگ دبکے ہوئے اپنی جانوں کی خیر منا رہے تھے۔ جب ظلم اس قدر طاقت پکڑ جاتا ہے تو عوام پر ایک عجیب سی مفلوج کن دہشت سی بیٹھ جاتی ہے۔ بے رحم طاقت کے آگے لوگ سہم جاتے ہیں، حساس اور خوددار دوسرے ملکوں میں جا بس جاتے ہیں، غمنام اور پوشیدہ زندگی گزارنے لگتے ہیں، ورنہ جان گنواتے ہیں۔ جب مسلمان کا یہ حال تھا تو یہودیوں اور عیسائیوں کی حالت کا کیا پوچھنا۔ ان کی حق تلفی کھلے بندے آسمان کے نام لے کر کی جاتی تھی۔ کسی بھی کورٹ کچہری میں ان کی سنوائی نہ ہوتی، جاگیری ضبط کر کے مخبروں کو عطا ہو جاتی۔ جو ترک وطن نہ کر سکے وہ چوروں کی سی زندگی گزارنے لگے، سر اٹھا کر چلنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ یہودی اور عیسائی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا دکھ درد لے کر آتے، جتنا بھی ہو سکتا وہ ان کی مدد کرتے، تسلی دلاسا دیتے۔ جب بات دشمنوں کو ناگوار تھی کہ اب بھی لوگ ان سے عقیدت ظاہر کرنے کی ہمت رکھتے تھے، ان پر پابندی ہوئی تو رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر آنے لگے۔ مفسدوں نے مشہور کرنا شروع کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ تو منکر ہو گئے ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں سے دانت کاٹی روٹی ہے۔ راتوں کو چھپ چھپ کر ان سے ملتے ہیں اور ورغلاتے ہیں۔ حاکم وقت اور خلیفۃ المسلمین کی بینچ کنی کے منصوبے بناتے ہیں، مگر حسین رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ بڑے بھائی کے بعد اب ان کی باری ہے، کوئی موقع نہیں دیتے تھے۔ اپنی اور اپنے خاندان کی پوری حفاظت کرتے تھے، گوشہ نشین ہو گئے تھے، زیادہ تر وقت مطالعہ میں گزارتے تھے اور بچوں کی تعلیم کی طرف متوجہ تھے۔ پورا خاندان ایک بند مضبوط مٹھی کی طرح جڑا ہوا تھا، اکیلے باہر نہیں نکلتے تھے، سب جتھا بنا کر جاتے آتے تھے۔ ان کے بہی خواہاں دور دور سے ان کی حفاظت کرتے تھے، کسی قاتل کو قریب پھٹکنے کی ہمت نہ تھی۔ کھلے بندوں امیر معاویہ ان پر وار نہیں کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اب بھی ان کی وقت تھی، ان پر کوئی شبہ قائم کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ لوگ پیٹھ پیچھے امیر معاویہ کے حسن رضی اللہ عنہ کا قاتل گردانے سے نہیں چوکتے تھے۔ امیر معاویہ بڑے مارکے کے سیاست دان تھے، وہ کچی گولیاں نہیں کھیلتے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان ایک مضبوط قبیلے کی طرح تھا، جس کا ہر فرد چکنا تھا۔ وہ روز سب کو جمع کر کے حالات زمانہ پر بحث و مباحثہ کرتے، تنگی تراشی بھی کرتے، فاقے بھی ہو جاتے، مگر پیشانی پر بل نہ آتے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، سال بیتتے گئے۔